بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ۔ سچائی کا غلبہ۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ایک جلاد کو کوتوال نے حکم دیا کہ حضرت سری سکتی کو سزائے موت دی جائے۔ عین اس وقت جب جلاد حضرت سری سکتی کا سر قلم کرنے لگا تو اس نے دیکھا کہ ایک بڑے ہی جلیل القدر بزرگ کھڑے ہیں اور انگلی کے اشارے سے حضرت سری سکتی کی گردن زنی کرنے سے منع فرما رہے ہیں۔ کوتوال شہر پر ہیبت سی طاری ہو گئی۔ وہاں پر قاضی وقت بھی تشریف فرما تھے۔ انہوں نے جب ساری صورتحال کا جائزہ لیا تو کوتوال شہر سے پوچھا کہ اس شخص کو کس بنا پر سزائے موت دی جا رہی ہے۔ کوتوال نے قاضی کو بتایا کہ یہ شخص قاتل ہے، اس کے خلاف گواہ اور ثبوت موجود ہیں اور انہی گواہوں اور شواہد کی روشنی میں اس کے قتل کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ قاضی نے حضرت سری سکتی کے قتل کا فیصلہ موقوف کر دیا اور حکم دیا کہ ملزم اور گواہوں کو میری عدالت میں پیش کیا جائے۔ میں سارے بیانات اور شہادتیں خود سنوں گا اور پھر فیصلہ کروں گا۔ اگلے روز حضرت سری سکتی اور گواہ عدالت میں پیش ہوئے۔ قاضی نے پہلے جناب سری سکتی سے پوچھا، آپ پر جو الزامات لگائے گئے ہیں آپ ان کے متعلق اپنی صفائی پیش کریں۔ حضرت سری سکتی نے عرض کی، میں بالکل بے گناہ ہوں۔ ایک رات میں اپنے مریدوں کے حلقے میں بیٹھا ہوا تھا کہ حضرت فتح موصلی کا ذکر چل نکلا۔ میرے مریدوں کا خیال تھا کہ موصوف پر ہر وقت جذب و سکر طاری رہتا ہے، ان کو اپنی خبر تک نہیں ہے، اور جس کو اپنی خبر نہ ہو وہ زمانے کی کیا خبر رکھ سکتا ہے، لہٰذا ایسے بے خبرے کو بزرگ نہیں سمجھا جا سکتا۔ میں اپنے مریدوں کو سمجھا رہا تھا کہ حضرت فتح موصلی ایسے درویش ہیں جن کی ذات میں سہو و سکر کو یکجا کر دیا گیا ہے۔ وہ جذب و سکر کے باوجود سہو و سلوک میں رہتے ہیں اور انہیں ہر چیز کا فکر و خیال رہتا ہے۔ میرے مریدوں میں ایک مرید اس بات پر بضد تھا کہ حضرت فتح موصلی بزرگ و درویش نہیں بلکہ دماغی طور پر مختل اور دیوانے ہیں۔ میں نے اپنے اس مرید کو کہا کہ تم ابھی میرے ساتھ چل کر آزما لو کہ موصوف بزرگ تمہارے خیال کے مطابق ہیں یا میرے خیال کے مطابق۔ میرے مرید نے رات کا وقت ہونے کی وجہ سے حضرت فتح موصلی کے پاس جانے سے اعتراض کیا، کیونکہ رات کو گشتی پولیس کسی بھی شبے میں پکڑ سکتی ہے، مگر میں نے اسی وقت اپنے مرید کو حضرت فتح موصلی کی خدمت میں لے جانے کا فیصلہ کیا۔ ہم دونوں ابھی زیادہ فاصلہ طے نہ کر پائے تھے کہ گشتی پولیس ہمیں دوسری طرف سے آتی ہوئی دکھائی دی۔ میرا مرید تو پولیس کے خوف سے بھاگ گیا جبکہ میں وہیں کھڑا رہا۔ پولیس والوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم کون ہو اور اس وقت بازاروں میں کیوں پھر رہے ہو؟ میں نے انہیں جواب دیا، میں وقت کا مشہور صوفی سری سکتی ہوں اور حضرت فتح موصلی کی ملاقات کو جا رہا ہوں، مگر پولیس والوں نے میری ایک نہ سنی اور مجھے چور کہنا شروع کر دیا۔ میں نے انہیں بہت سمجھایا مگر بے سود۔ انہوں نے مجھے گرفتار کر کے حوالات میں بند کر دیا اور اگلے روز 2 جھوٹے گواہ بلا کر مجھ پر چور اور قاتل کا الزام لگوا کر گواہی ثابت کر دی اور مجھے سزائے موت دیے جانے کے احکامات جاری کر دیے گئے۔ لیکن جب جلاد تلوار چلانے لگا تو اس سے تلوار نہ چلائی گئی، کیونکہ جب بھی جلاد تلوار چلانے لگتا حضرت فتح موصلی اس کو تلوار چلانے میں مزاحم ہو جاتے۔ جس مجمع میں مجھ پر تلوار آزمائی ہو رہی تھی وہاں میرا وہ مرید بھی کھڑا تھا جو حضرت فتح موصلی کی کرامات کا منکر تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضرت فتح موصلی اپنے پرستاروں اور عقیدت مندوں کی طرف سے ہر وقت آگاہ رہتے ہیں، اور یوں اتنی دور سے آ کر مجھے تلوار کی کاٹ سے بچانے کے لیے آنا ان کی کرامت میں شامل تھا۔ لہٰذا میں جس مقصد کے لیے اپنے مرید کو حضرت فتح موصلی کے پاس لے جانا چاہتا تھا وہ یہاں پر ہی پورا ہو گیا۔ یہ بیان سننے کے بعد قاضی صاحب نے دونوں گواہوں سے پوچھا، تم بتاؤ کہ تم اس شخص کو کیسے قاتل و سارق ثابت کرتے ہو؟ دونوں نے دست بستہ قاضی صاحب سے عرض کی، جناب ہم بے قصور ہیں، ہم نے پولیس کے ایما خوشنودی کے لیے حضرت سری سکتی کے خلاف جھوٹی گواہی دی ہے۔ قاضی صاحب نے پولیس کے اہلکاروں اور کوتوال شہر کو معطل کر دیا اور ان دونوں جھوٹے گواہوں کو زندان میں بھیج دیا اور حضرت سری سکتی کو باعزت بری کر دیا۔ سری سکتی کے مرید نے ان سے معافی مانگی اور عرض کی، حضرت میں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی اور نافرمانی کا مرتکب ہوا، آپ مجھے معاف فرما دیں۔ حضرت نے جواب دیا، تم نے میرے ساتھ کون سا ظلم کیا ہے جو میں تمہیں معاف کرتا پھروں؟ تم نے جس بات سے انکار کیا تھا اللہ تعالیٰ نے تمہارے جیتے جاگتے اس حقیقت کو تمہارے سامنے ثابت کر دیا کہ حضرت فتح موصلی صرف سکر و جذب میں ہی نہیں رہتے بلکہ سہو و سلوک میں بھی ہوتے ہیں۔ یوں اتنی دور سے مجھے قتل ہونے سے بچانے کے لیے آنا ان کا سہو و سلوک میں ہونا ثابت ہو گیا ہے۔ اس طرح یہ بھی ثابت ہو گیا ہے کہ حضرت موصوف اپنے عزیزوں، دوستوں اور آشناؤں سے کبھی غافل نہیں رہتے تھے۔
جب بھی ان کے دوستوں عزیزوں پر کوئی کٹھن وقت پڑا وہ امداد بن کر سامنے آئے۔ مرید بھی اپنے مرشد کی بات اور خیال پر متفق ہو گیا اور حضرت فتح موصلی کی بزرگی کا قائل ہو گیا۔ بری ہونے کے بعد حضرت سری سکتی اپنے مرید کو لے کر حضرت فتح موصلی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت موصلی اس وقت شدید سکر و جذب کی کیفیت میں تھے۔ کافی دیر کے بعد انہوں نے حضرت سکتی سے پوچھا کہ آپ کون ہیں اور کس لیے آئے ہیں؟ آپ نے عرض کی حضرت میں وقت کا صوفی سری سکتی ہوں، کمال ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ مجھے جلاد کی تلوار سے رہا کروا لائے ہیں۔ حضرت موصلی مسکرائے اور فرمایا بھائی میں تمہیں کس طرح تلوار سے آزاد کروا سکتا تھا کیونکہ میں تو اپنے حجرے سے باہر نکلا ہی نہیں، پھر تمہاری مدد میں نے کیوں کر کی؟ حضرت سری سکتی اپنی بات پر ڈٹے رہے جبکہ حضرت موصلی بار بار یہ کہتے رہے کہ وہ میں نہ تھا، البتہ اتنا ضرور ہے کہ اس کی شکل میرے ساتھ ملتی ہوگی، مگر سری سکتی اپنی بات پر اڑے رہے اور عرض کی حضرت آپ پر جذب و سکر اور سہو و سلوک کی کیفیت طاری رہتی ہے، اس وقت آپ پر جذب و سکر طاری ہے جبکہ مقتل میں آپ پر سہو و سلوک کی کیفیت